اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین کا آدمی دیکھنے سننے سمجھنے والے تمام دوستوں، چھوٹے بڑوں، بہنوں بھائیوں، بزرگوں کو عدیل مرزا کا سلام۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے فتنہ اور خوارج اور داخلی فتنہ۔ میرے پاس کچھ اپڈیٹس بھی ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہوں گا، اور گفتگو کے آخر میں چند گزارشات ہیں میرے پاس سننے والوں کے لیے، قوم کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں، ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کریں، اور ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگے تو دوستوں کو شیئر بھی کر دیں۔ اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے، جوش ہے ایمانوں میں۔ فتنہ الخوارج اور داخلی انتشار، یہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع۔ یہ جو خارجی ہیں پاکستان کا امن تباہ کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ افغانستان سے سرحد عبور کرتے ہیں، پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں آ کر بدامنی پھیلاتے ہیں۔ انہیں عرف عام میں ٹی ٹی پی بھی کہا جاتا ہے، تحریک طالبان پاکستان۔ اور اس تحریک کی آڑ میں وہ نہ صرف انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں، جو پاکستان کا نظریہ ہے، جو پاکستان کا نصب العین تھا، جو ہمارے وطن عزیز بنانے کا جو اس کے پیچھے جو مقصد تھا کہ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست، اس کا عالمی سطح پر جو امیج ہے اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ ان سے تو آنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے، اور یہی ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے اور یہی جواب ان کو ملنا چاہیے، وہ تو مل رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے ایک حملہ کیا جس میں وہ واصل جنہ بھی ہوئے، لیکن اس میں ایک انسانی قیمتی جان بھی چلی گئی۔ وہ تھی کیپٹن حسنین۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، لیکن اس طریقے تک اس جو لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، جو اشاعتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، یہ ایک تاریخ تو رقم ہو ہی رہی ہے، اور ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کو شہادت کا درجہ بھی مل رہا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے سب نے چلے جانا ہے، اگر شہادت کا درجہ مل جائے تو اس سے کیا ہی اچھی بات ہے۔ ہم جو ان کے لواحقین ہیں، جو ان کے ورثاء ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، تعزیت کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں یہ جو فتنہ الخوارج ہیں ان کی ان کاروائیوں کی۔ اور یہ جو داخلی فتنہ ہے، اس سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے؟ اس سے ہمارے ادارے تو نمٹ ہی رہے ہیں، حکمران تو ان کے ساتھ نمٹ ہی رہے ہیں، ہم نے بحثیت قوم ان کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے؟ میں نے گزشتہ کسی ویلاگ میں آپ سے درخواست کی تھی کہ ان کی پوسٹیں جو ہے نا سوشل میڈیا پر، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو ڈیلیٹ کر دیں، کوئی کومنٹ نہ کریں اس پہ، اور ان کے آئی ڈی جو ہیں وہ بلاک کر دیں، ان کی پوسٹ کا بائیکاٹ کر دیں۔ آپ کے پاس بڑا آسان اور سمپل سا حل ہے۔ آپ کو میں یہ نہیں کہتا ان کو جواب دیں، آپ اس کے ساتھ مقابلہ کریں، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ وہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ انہیں ہر بری چیز، ہر جھوٹ اچھا لگتا ہے، اور سچی چیز پہ وہ سچ بات اگر انہیں کہیں تو اس پہ وہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ میں نے بارہا کئی دوستوں سے، کئی جاننے والوں سے انہیں شروع میں سمجھانے کی کوشش کی کہ یار آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہو، یہ نہ ہو کہ واپس مڑنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ اس نیت پہ بعض اوقات بندہ چلا جاتا ہے۔ وہ نشہ جب لگتا ہے شروع میں، آپ ایک سگریٹ پینا شروع کرتے ہو اور آہستہ آہستہ پھر اس میں دوسری چیزیں بڑھتے ہو، وہ جو نشہ زیادہ ہیوی کرتا ہے، پھر ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو نشے کی لت لگ جاتی ہے اور پھر واپس آنا اس سے مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ نشہ نہ ملے
پھر آپ نشے جو ہے وہ مرنے والا ہو جاتا ہے. اس طریقے سے انہیں ایک نشے کی لت لگ گئی ہے. ان کے اندر گھول کے ان کو ایسی چیزیں پلا دی گئی ہیں جو کہ منفی ہیں، ملک و ملت کے خلاف ہیں، وطن عزیز کے خلاف ہیں. لیکن یہ اتنے آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ اب یہ سمجھانے سے ان کا معاملہ چلا گیا ہوا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ تو تکرار نہیں کرنی، کسی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی، انہیں بلاک کر دینا ہے. آپ نے جو پہلا پتھر پھینکنا تھا وہ آپ نے پھینک دیا، جو نیکی کی طرف پہلا قدم آپ نے بڑھانا تھا یہ بھی نیکی ہے. دیکھیں وطن عزیز کے لیے آپ سیسا پلائی دیوار جو بنی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. ہمارا یہ ملک آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی کاوشوں اور کتنی قربانیوں کے بعد انگریز کو کیسے نکالا، پھر جو ہمارا ایک نظریہ تھا، نظریاتی مخالف تھے، ان کو کیسے ہم نے قائل کیا اور کس طریقے سے پاکستان حاصل کیا. یہ آپ کے پاس اللہ پاک کا بڑا خوبصورت تحفہ ہے. اس تحفے کو آپ نے سنبھالنا ہے، اس کو آپ نے بچانا ہے. بچانے کے لیے ہر فرد ملت نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور آپ نے جو کردار ادا کرنا ہے یہ جو داخلی فتنہ ہے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. اور اپڈیٹس میں نے کچھ کہی تھیں آپ تک پہنچاؤں گا. ایمان طاہر، قاضی امجد اکبر، یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم آیا ہے ہائی کورٹ سے. انہیں بلایا گیا تھا، پیشی تھی ان کی، لیکن یہ آئے نہیں. اس طریقے سے پیکا ایکٹ کے تحت جو پیکا ایکٹ کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں نا، ان میں ایک صحافی بھی گرفتار ہوئے ہیں. وہ ہیں فرحان ملک، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور سابق ڈائریکٹر نیوز ہیں یہ سما ٹی وی کے. اور آج کل انہوں نے اپنا ایک ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا، اس پہ یہ گفتگو فرمایا کرتے تھے. ایف آئی اے نے ان کو نوٹس دیا تھا، ان کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، 2-3 ماہ سے یہ انکوائری چل رہی تھی. گزشتہ روز انہیں پیشی کے لیے بلایا گیا اور گرفتار کر لیا گیا. پیکا ایکٹ جو ہے اسے سمجھنے کی ایک بار پھر ہم سب کو بہت ضرورت ہے. میں بھی چونکہ سوشل میڈیا پہ بولتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری کیا حدود و قیود ہے. ایک ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن سے میں نے آگے نہیں جانا. جو ریڈ لائن ہے اسے کراس نہیں کرنا، اپنی حد میں رہنا ہے. اپنی حد تک میں رہ کر آپ وی لاک کریں. میں گزشتہ 4-5 سال سے بول رہا ہوں، آج تک کوئی نوٹس نہیں آیا، کوئی فون نہیں آیا، کوئی کسی نے. میں نے اتنے سخت پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں. لیکن اب 9 مئی کو ہی دیکھ لیں، 9 مئی کے واقعات میں کتنے لوگ ملوث تھے، کتنے پی ٹی آئی کے لوگ. آپ یہ چینلز پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کو اپنے محلے میں بھی نظر آتے ہوں گے، آپ کو ادھر ادھر جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پہ ہزاروں آپ کو پی ٹی آئی کے کارکن نظر آتے ہیں. کوئی گرفتار ہوا، کسی کو نوٹس ہوا، صرف انہی کو ہوا ہے جنہوں نے قانون کے وائلیشن کی ہے. اس طریقے سے پیکا ایکٹ میں بھی وہی لوگ پکڑے جا رہے ہیں یا ان کے بلاوے آ رہے ہیں جو پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آئینی اداروں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، ملک و ملت کے خلاف. جب وہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، کوئی چیز پھیلاتے ہیں ایسی جو کہ آگے جا کر فساد بن جاتی ہے، تو ان کو نوٹس آ جاتا ہے، اس کی انکوائری ہوتی ہے. جب انکوائری میں چیزیں وہ ثابت ہو جاتی ہیں، اب جو جے ٹی آئی بنی ہوئی ہے پیکا ایکٹ کے حوالے سے، اس میں جن لوگوں کو بلایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ایک نوجوان بنی گالا سے بھی گرفتار ہوا ہے، اس کی پوسٹیں اس کے سامنے رکھ دی ہیں، لاجواب. اسی طریقے سے بیرسٹر گور اور دوسرے لوگ وہاں پہ گئے ہیں. بیرسٹر گور اپنی آنکھوں سے جب دیکھ کے آئے ہیں تو انہوں نے آ کر میڈیا سے کہا ہے جی ہاں یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، ہم بانی پی ٹی آئی سے جا کر اس بات کا وہ کریں گے، بتائیں گے بانی پی ٹی آئی کو. تو بیرسٹر گور بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ بانی پی ٹی آئی تو آپ کو اکسا رہے ہیں. وہ وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے اس لائن پہ ہی انہوں نے لگایا ہوا ہے، آپ کے بتانے سے نہ بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے. بہرحال بیرسٹر گور کی یہ سادگی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، جیسے ان کا مزاج ہے، وہ خود تو نہیں کرتے لیکن آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے. وہ تو یہ جو سلامتی کمیٹی کی جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی بیرسٹر گور تو اس کے حق میں تھے کہ جائیں. اپوزیشن کا کام تھا وہاں پہ جانا اور اپنے جو تحفظات ہیں ان کا ریکارڈ کروانا. اپنے جیسے علی امین گنڈا پور گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے تقریر کی ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، باتیں کرنا سب کا حق بنتا ہے. آپ نے جو آپ کے تحفظات ہیں، جو آپ کے خدشات ہیں، وہ سامنے رکھنا سب آپ کا حق ہے. آپ رکھتے ہیں، وہاں پہ جاتے. آپ جہاں پہ وہ بات آپ کو ایسی لگتی کہ یہ حکومت غلط کر رہی ہے یا کوئی جو ریاستی کوئی ادارہ یہاں پہ تجاوز کر رہا ہے اپنی حدود سے،
وہاں پر جا کر ان کو بتاتے. وہ ایسا بہترین پلیٹ فارم تھا, لیکن ایسے پلیٹ فارم پہ آپ نہیں جاتے. پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسا, یہ ہیٹرک کی ہے آپ نے. سلامتی کمیٹی کا جب بھی اجلاس ہوا تو آپ نے اس میں جانا مناسب نہیں سمجھتا. اس بار تو عمران خان نہیں تھے, جیل میں تھے. پہلے تو وہ موجود ہوا کرتے تھے, اس کے باوجود نہیں جاتے تھے. سلامتی, قومی سلامتی کی جب کوئی بھی بات ہوگی وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی. اور جیسا میں نے کہا تھا کہ گزارش کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی, آپ لوگوں سے بھی, جو افراد ملت ہیں, سب سے میری ایک گزارش ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے, ہم نے اسے بچانا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 9 مئی کے واقعات کو ہی لے لیں, ایک دفعہ سب لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کریں اور انہیں باور کرائیں, انہیں بتائیں کہ جو آپ نے کیا تھا یہ غلط کیا تھا. یہ آپ کی ویڈیوز ہیں, آپ کو اتنی سزائیں ہو سکتی تھیں, لیکن ہم ودرا کرتے ہیں اس امید پہ کہ آئندہ آپ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ جانے انجانے میں وہ یہ انہیں سمجھا کوئی ایک احتجاج ہے, ایک جلوس ہے, کوئی مارچ ہے, ہم اس میں جا رہے ہیں. جیسے جاتے ہیں سیاسی جلسے جلوسوں میں ہم لوگ جاتے ہیں, گئے ہیں وہاں پہ بہکاوے میں آگے, بہلاوے میں آگے, جیسے بھی ہوا ان سے کوئی حرکت بھی ہوگی, وہاں پہ موجود بھی ہوں گی. اس کی ویڈیو چونکہ ایجنسیوں کے پاس موجود ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ کسی ایسے بے گناہ انسان کو نہیں پکڑا ایجنسیوں نے جو وہاں پہ موجود نہیں تھا اور اسے ایسے دھر لیا گیا ہو. کتنی, جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ لوگ پھر رہے ہیں ہمارے سامنے, وہ اداروں کے خلاف بھی بول رہے ہیں, حکومت کے خلاف بھی بول رہے ہیں. وہ مہنگائی کی آڑ کو لے کر یا کسی بھی کام کو, بات کو آگے لے کر وہ اپنی بڑاس نکال رہے ہیں. ایسے لوگوں کو نہیں پکڑا کسی بھی ادارے نے, صرف ان لوگوں کو پکڑا ہے جو ملوث ہیں. میں ان لوگوں کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ سے اور اپنے جو عدلیہ ہے, جو اپنے ادارے ہیں, جو ہمارے حکمران ہیں, ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک بار انہیں نا معافی ملنی چاہیے, یہ کہہ کر کہ آپ آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے. اور یہ جو داخلی فتنہ ہے اس میں بلوچستان کے لوگ بھی آتے ہیں. اب بلوچوں کو قومی دائرے میں لانے کے لیے 1 2 3 ایسی شخصیات آپ کے پاس موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک آپ کے پاس تحفہ ہیں. جیسے ہمارا ملک, ہمارا وطن عزیز ہمارے لیے ایک تحفہ ہے نا, اس طریقے سے 2 3 سیاستدان آپ کے پاس ایسے ہیں. اگر ہوش مندی سے کام لیا جائے اور ان سے کام لیا جائے تو یہ جو بلوچستان کا جو معاملہ ہے کچھ حد تک سلجھ سکتا ہے. ان میں کون ہے؟ نمبر 1 ہے نواز شریف, نمبر 2 آصف زرداری, نمبر 3 مولانا فضل الرحمان, اور اختر مینگل بھی اگر آمادہ ہو جاتے ہیں, اس ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں. ان 4 لوگوں کو استعمال کر کے آپ بلوچوں کو پہاڑوں سے نیچے اتار سکتے ہیں. صرف وہی BLA یا BNA والے نہیں ہیں, باقی جو بلوچ بھی ہیں جو کہ جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے لیکن ذہنی کرب کا شکار ہیں. ذہنی طور پر یہ جو حالات ہیں ان کو وہ پسند نہیں کرتے. بلوچستان کا آج آپ سروے کر کے دیکھ لیں, شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو موجودہ حالات سے, موجودہ صورتحال سے مطمئن ہو. انہیں مطمئن کرنے کے لیے یہ جو 4 شخصیات ہیں, اگر ان سے کام لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو گتھی ہے یہ سلجھ سکتی ہے.